حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سبق آموز واقعہ عورتیں ضرور سنیں۔ شام کے عیسائیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ اس کے سردار کو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت لگی تو اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ میری ہے۔ اس طرح ہر عیسائی ایک ایک عورت کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا کہ یہ عورت میرے لیے ہے۔ پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خولہ بنت ازور کا نام تاریخ کے اوراق میں اس طرح محفوظ ہے کہ وہ ایک بہادر خاتون تھی جس نے فتح الشام کی سلسلہ وار جنگوں میں حصہ لیا۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، فوجیوں کو پانی پلانا اور بوقت ضرورت مسلح ہو کر دشمن فوج کا مقابلہ کرنا ان کی شجاعت اور بہادری کے ناقابل انکار دلائل ہیں۔ خولہ ازور کی بیٹی تھی جن کا تعلق بنو سعد سے تھا، جنگی صفحات کی عامل تھی اور شاعری کے فن میں بھی بہت کمال حاصل تھا۔ حالانکہ خولہ بنت ازور کی اپنی شخصیت بھی کچھ کم باکمال نہ تھی، لیکن زرار بن ازور کی بہن ہونے کی وجہ سے بھی مزید شہرت ملی۔ زرار بن ازور کا ذکر ملک شام کی فتوحات میں نمایاں طور پر ملتا ہے۔ ملک شام کی فتوحات کی مسلسل جنگوں میں سے ایک کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ مسلم فوج اپنے سپہ سالار اعلیٰ خالد بن ولید کے حکم کے انتظار میں صف بستہ کڑی تھی۔ روم کی فوج کی صفوں کا طویل و عرض لمبائی اور چوڑائی کسی ٹھاٹھے مارتا ہوا برس ہوئی سمندر کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ زمین و آسمان کی ہر شے پر گویا سکوت طاری تھا۔ نہ جانے مٹھی بھر مسلمان کا انجام آخر کیا ہوگا کہ یکا یک کسی سمت سے ایک نقاب پوش عمدہ گھوڑے پر سوار تیز و تند طوفان کی طرح نمودار ہوا اور رومی فوج کی پہلی صف میں قیامت برپا ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی رومی فوجیوں کی گردنیں اس کے تن سے جدا ہو گئی۔ خالد بن ولید نے سوچا کہ یہ ضرور زرار بن ازور ہے، لیکن پھر سوچا کہ وہ تو اصول و ضوابط کے پابند ہیں، ان سے اس غیر اصولی فعل کی ضوابط کے پابند ہے، ان سے اس غیر اصولی فعل کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ادھر زرار بن ازور کا خیال تھا کہ یہ سیف اللہ خالد بن ولید کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنا ذہن تھا اتنی ہی سوچ۔ ادھر لوگ سوچ رہے تھے اور ادھر اس شاہ سوار نے اپنے گھوڑے کو واپس موڑ کر دوسرا حملہ کیا۔ لوگوں نے اسی شجاعت دیکھی تو جوش و خروش میں اللہ اکبر کے ایسے فلک شگاف نعرے لگائے جس کی گونج سے آسمان و زمین کا سکوت ہی نہیں ٹوٹا بلکہ اس کی گردش تیز ترین ہو گئی، اور جب تیسرا حملہ کرنے کے لیے وہ شاہ سوار پلٹا تو مسلمانوں کو جوش و غضب کو روکنا مشکل ہو گیا۔ فوراً خالد بن ولید نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ رومی جن کو شاید سانپ سونگھ گیا تھا اس حملے کی تاب نہ لا کر جلد ہی میدان چھوڑ گئے۔ خالد بن ولید نے جنگ کے بعد اس شاہ سوار کو بلایا، تب یہ راز کھلا وہ بہادر شاہ سوار زرار بن ازور کی بہن خولہ بنت ازور ہے۔ اس کے بعد کئی موقعوں پر اس مجاہدہ نے کارہانے نمایاں انجام دیے، جس میں سے ایک جنگ یرموک بھی ہے۔ شام کے عیسائیوں نے جب اپنے ایک کمانڈر بولس اور اس کے بھائی پطرس کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے لشکر پر حملہ کر کے کچھ مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت خولہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھی۔ ان خواتین کو لے کر پطرس اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد نہر استریاک کے کنارے آ گئی، اور باقی عیسائی بولس کی کمان میں مسلمانوں سے نمبرد ازمار ہے۔ لیکن پھر آخرکار مسلمان خواتینوں کی بہادری اور مسلمانوں کے حملوں سے ان خواتین کو چھڑا لیا گیا۔ وہ کیسے ہوا ملاحظہ فرمائیے۔ پطرس خواتین عرب کو گرفتار کر کے نمبر استریاک دریا پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے ان عورتوں کو بلا کر کھڑا کیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خوبصورت چونکہ اس کو کوئی عورت نظر نہ آئی، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ میری ہے اور میں اس کا ہوں، اس کے بارے میں کوئی مجھ سے جھگڑا نہ کرے۔ لوگوں نے اس کی اس بات کو منظور کر لیا۔ پھر اس طرح ہر ایک دمشقی کی ایک ایک عورت کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا کہ یہ عورت میرے لیے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بکریوں اور اس مال کو جو لوٹ کر لے گئے تھے جمع کیا اور بولس کا انتظار کرنے لگے۔ ان گرفتار شدہ عورتوں میں اکثر قوم حمیر قبیلے، عمالقہ اور طبیعہ کی بڑی بوڑھیاں تھیں جو گھوڑے اور سواری راتوں رات سفر کرنے اور وقت پر قبائل عرب سے مقابلہ کرنے کی عادی تھیں۔ یہ سب عظیم اور غیرت مند خواتین آپس میں ہوئیں اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا، امیر کی بیٹیوں
اور ایک قبیلہ تباہ کی یادگاروں کی، کیا تم اس بات پر رضامند ہو اور یہ چاہتی ہو کہ رومی کا فرد اور بے دین تم پر غالب آ جائیں؟ تم ان کی لونڈیاں بھاندیاں بن کر رہو۔ کہا گئی تمہاری وہ شجاعت اور کیا ہوئی تمہاری وہ غیرت جس کا چرچا عرب کی لونڈیوں میں اور جس کا ذکر عربی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا۔ افسوس میں تمہیں غیرت و ہمت سے خالی اور شجاعت و برت سے دور دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر اور رومیوں کی خدمت کرنے سے مر جانا افضل۔ یہ سن کر عفیرہ بنت غفار حمیریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اسے خولا، تم نے ہماری شجاعت و بارات، عقل و دانائی، بزرگی اور مرتبہ کے مطابق جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑوں کی سواری کی عادت ہے اور دشمن کا رات کے وقت بھی قافیہ تنگ کر دینا آتا ہے، مگر یہ تو بتلائیے کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو نہ نیزہ اور اس کا کوئی ہتھیار ہونا تلوار، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قبیلہ طبیعہ کی بیٹیوں، تمہارے غفلتوں کا کچھ ٹھکانہ ہے، خیموں کی لکڑیاں اور ستون تو موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا کر بدبختوں پر حملہ آور ہوں۔ ممکن ہے کہ الرحمن الرحیم ہماری مدد کرے اور ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم شہید ہو جائیں تاکہ یہ کلنگ کا ٹکا تو ہمارے پیشانیوں پر نہ لگ پائے۔ عفیرہ بنت غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ میرے نزدیک بھی یہ آپ کی رائے بہت زیادہ صحیح اور پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد ہر ایک عورت نے خیمے کی ایک ایک لکڑی اٹھائی۔ حضرت خولا بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی کمر باندھ کر ایک بڑی سی لکڑ کاندھے پر رکھ کر آگے ہوئی۔ ان کے پیچھے عفیرہ بنت غفار، امان بنت عتبہ، سلمہ بنت نعمان بن المکر اور دیگر خواتین چلی۔ اسلام کی ان بہادر بیٹیوں نے بل من مبارز کا نعرہ ہمارا اور جنگ کے لیے تیار ہوئیں۔ اس وقت حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس نسوانی فوج کو مخاطب کیا اور اس طرح تنظیم اور قائد کا سبق دینے لگی، زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے ملی رہنا، الگ الگ ہرگز نہ ہونا۔ اگر خدا نہ خواستہ تم الگ ہو گئی تو یاد رکھنا تمہارے سینوں کے نیزے توڑ دیں گے اور تمہاری گردنوں کو تلوار کاٹ ڈال کر تمہاری کھوپڑیاں اڑ جائیں گی اور تم سب انہیں ڈھیر کھو کر رہ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر آپ نے قدم بڑھایا اور ایک رومی کے سر پر اس زور سے لکڑ ماری کہ وہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ رومیوں میں کلبلی مچ گئی، ایک نے دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا ہوا، اچانک کر دی ہے اٹھائی عورتوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ پطرس نے چیخ کر عورتوں سے کہا، بدبختو یہ کیا کرتی ہو؟ حضرت مغیرہ بنت غفار الحمیری نے جواب دیا، آج ہم نے ارادہ کر لیا کہ ان لکڑیوں کے ذریعے تمہارے دماغ کو درست اور تمہاری عمر کو ختم کر کے اپنے اسلاف کے چہروں سے ننگ و عار کا دبا مٹا دیں۔ پطرس یہ سن کر ہنسا اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم پر تف ہے، تمہیں چاہیے کہ تم انہیں جدا جدا کر کے زندہ ہی پکڑ لو۔ تم میں سے جو شخص خولا کو پکڑے اسے چاہیے کہ کسی برے کام کے خیال تک نہ لائے، کیونکہ وہ میری ہے۔ پطرس کا یہ حکم سنتی ہی رومیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، حلقہ باندھ لیا چاہتے تھے ان تک پہنچنے، مگر جیسے ہی کوئی شخص ان کے قریب پہنچتا تھا یہ پہلے لکڑی سے اس کے گھوڑے کے پیر توڑ دیتی تھی، اور جس وقت وہ سوار الٹے منہ گرتا تو ضرب مار مار کر اس کا سر توڑ دیتی، اس لیے ان تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ ان بہادر خواتینوں نے اس طرح 30 سوار کو موت کے گھاٹ اتار دیے۔ پطرس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ اس کے ہمراہی پیدل ہی گئے۔ پھر وہ سب نیزے اور تلوار میں لے کر خواتین اسلام کی طرف بڑھے۔ خواتین آپس میں ایک دوسرے کی طرف لپکیں اور آپس میں کہنے لگی کہ ذلت کی زندگی عزت کے ساتھ مر جانا بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد پطرس نے عورتوں کے مقابلے میں اگرچہ یہ ہاتھ پیر مارے، مگر ان کی بہادری اور شجاعت کے سامنے پطرس افسوس ملنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ حضرت خولا بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس نے دیکھا جو ایک شیرنی کی طرح دوڑ رہی تھی اور ان کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے، ہم قبیلہ تبا اور حمیر کی لڑکیاں ہیں، ہمارے لیے تمہیں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ ہم لڑائی میں دھکتی ہوئی آگ ہیں، آج تم سخت عذاب میں مبتلا ہوگے۔ پطرس نے جب آپ کو زبان سے یہ اشعار سنے، آپ کا حسن و جمال دیکھا اور ملاحظہ کیا تو آپ کے قریب آ کر کہنے لگا، اے عربیہ، تم اپنے ان کاموں سے باز آ جاؤ، کیا تمہیں پسند نہیں کہ میں تمہارا مالک بن جاؤں؟ حالانکہ میں وہ شخص ہوں جس کی تمنا میں تمام عیسائی عورتیں رہتی ہیں، پھر میں زراعتی، زمینی باغات، مال و اسباب اور بہت زیادہ مویشیوں کا مالک اور بادشاہ ہوں، اور ہر عیسائی کے نزدیک صاحب عزت شخص ہوں، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈال اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے نہ گنوا۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ جواب فرمایا، کافر بدبخت فاجر کے بچے، خدا کی قسم اگر میرا بس چلے تو میں ابھی اس لکڑی سے تیرا سر توڑ کر بیجا باہر نکال ڈالوں، واللہ میں اپنی اونٹ اور بکرے بھی تجھ سے نہ چراؤں،
اور تو میری برابری اور ہمسری کا دعویٰ کرے۔ پطرس یہ سن کر غصے میں بھر گیا اور ساتھیوں سے کہنے لگے کہ تمام عرب شام اور گروہ عرب میں اس سے زیادہ اور کیا شرم کی بات ہوگی کہ عورتیں تم پر غالب آ جائیں۔ یسوع مسیح اور بادشاہ ہرقل کے خوف سے ڈرو اور انہیں قتل کر دو۔ رومی یہ سن کر جوش میں آ گئے اور سب نے مل کر خواتین پر یک لخت حملہ کر دیا۔ خواتین اس شدید حملے کو صبر و استقامت سے برداشت کر رہی تھی کہ اسی دوران انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکر کو دیکھا جو کہ گرد و غبار اڑاتا ہوا اب ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجاہدین کی تلواریں چمکتی ہوئی خواتین کو نظر آ رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ فاصلے پر ٹھہر کر اپنے جان بازوں سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ہے جو مجھے اس صورتحال کی خبر دے؟ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر خود کو پیش کیا اور پھر آگے گوڑی کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ وہ عورتوں کے قریب پہنچ کر واپس لوٹے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو خواتین اسلام کی دلیرانہ جنگ کی اطلاع دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تعجب ہے رافع، ان عورتوں کی تو حرب و ضرب اکثر جگہ مشہور ہے۔ اگر صورتحال واقعی وہی ہے جیسے تم نے بیان کی ہے اور ان عورتوں نے ایسی ہی بہادری اور شجاعت دکھائی ہے تو یاد رکھو انہوں نے مردوں اور عربوں کی لڑکیوں پر قیامت تک اپنا سکہ بٹھا کر اپنے سر سرا باندھ لیا اور عورتوں کی پیشانیوں سے تنگ و آر دبا دھو دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے جو اس واقعے کی خبر سن کر فوری مدد کے لیے آیا تھا، حملہ کر کے اپنی بہادر بہنوں کو بیڑیوں کے نرغے سے چھڑا لیا۔ حضرت خولہ بنت ازور کی وفات خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ایک بار ضرور سبسکرائب کر لیں۔